بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 158۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث میں کتاب لکھنے کا طریقہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب شرح نخبۃ الفکر کے آخر میں طالب حدیث اور محدث کے آداب بیان فرما رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آج کے سبق میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی حدیث میں کتاب لکھے تو اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ عنوان بہت بڑا ہے، اور آداب حدیث اور آداب محدث اور آداب راوی پر جو کتابیں لکھی گئی اس میں اس بارے میں تفصیل ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ان میں سے چند اہم آداب کا ذکر فرما رہے ہیں اور چند ضروری طریقوں کا ذکر یہاں فرماتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وصفت تصنیفہ وذلك اما على المسانید بأن يجمع مسند كل صحابی على حدة فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا ونفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح محدث کے لیے حدیث میں کتاب لکھنے کا طریقہ ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، اور پھر طریقے بیان فرماتے ہیں کہ یا تو مسانید پر کتاب لکھے گا اور یا ابواب فقہیہ پر کتاب لکھے گا۔ وذلك اما علی المسانید، یا تو مسانید پر یہ حدیث کی کتاب لکھے گا، اور مسانید پر کتاب لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسند میں کہ ہر صحابی کی جو احادیث ہے وہ علیحدہ علیحدہ جمع کرے۔ مثلا پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محدث تک کو جتنی بھی احادیث پہنچی ہے وہ نقل کرے۔ اس میں ابواب فقہیہ کا خیال نہ رکھے کہ طہارت سے متعلق حدیث پہلے ذکر کرے، نماز سے متعلق حدیث بعد میں ذکر کرے، پھر اسی طرح زکوٰۃ اور روزہ اور مختلف عنوانات پہ حدیث اکٹھی کرے۔ جب مسند پر حدیث لکھے گا تو اس میں صحابی کو بنیاد بنائے گا، اور پھر اس میں بہت زیادہ حدیث کا تکرار بھی آ جاتا ہے۔ مثلا ایک حدیث ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، تو ہر ایک کی مسند میں اس کو جو حدیث پہنچی ہے وہ سب کو لکھے گا۔ تو بہرحال یا تو وہ محدث مسانید پر کتاب لکھے گا کہ وہ ہر صحابی کی مسند روایات کو علیحدہ جمع کرے، تو پھر اس کو اختیار ہے، چاہے اس کو سابق الاسلام پر مرتب کرے، مطلب اس بات کا خیال رکھے کہ کون سا صحابی ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا ہے، اس کے بعد جو سب سے پہلے مسلمان ہوا ہے، پھر اس طریقے پر بھی وہ مرتب کر سکتا ہے۔ اور اگر چاہے تو وہ محدث حروف معجم پر مرتب کرے، حروف تہجی پر مرتب کرے۔ مثلا سب سے پہلے الف سے شروع ہونے والے صحابہ کرام کی روایت کو اکٹھے کرے، پھر با سے شروع ہونے والی، پھر اس طرح الف میں بھی ذیلی جو یعنی تقسیم ہے اس کا خیال رکھے۔ الف کے بعد الف سے شروع ہونے والا، الف کے بعد پھر با سے شروع ہونے والا، الف کے بعد تا سے شروع ہونے والا، پھر باقی حروف میں بھی اس بات کا خیال رکھے، جیسے کہ یعنی لغت پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں جو الفاظ درج کیے جاتے ہیں حروف تہجی کی بنیاد کے مطابق، اس طرح یہ حدیث مرتب کرے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ دو طریقے، ان دونوں کا اختیار ہے، چاہے اپنے حساب سے وہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوا ہے اس کے حساب سے حدیث اکٹھی کرے یا حروف تہجی کا خیال رکھے، لیکن فرماتے کہ حروف تہجی پر مرتب کرنا یہ استفادے کے اعتبار سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ اگر کوئی حدیث تلاش کرے تو وہ جا کے اپنے مطلوبہ صحابی کے مسند میں جا کے اس حدیث کو تلاش کر لے گا، لیکن اگر اس نے کوئی ترتیب نہیں رکھی ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہاں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہاں ہے۔ تو بہرحال متاخرین میں یہ حروف معجم کا طریقہ زیادہ شائع ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ جہاں تک مسند پر کتاب
دیکھیں تو مسانید پر جو کتابیں لکھی گئی ان میں سب سے مشہور کتاب وہ مسند امام احمد بن حنبل ہے. یہ تقریباً 20 جلدوں میں چھپی ہے، بعض طبعات اس کی 50 جلدوں میں بھی ہے. اس میں بہت زیادہ حدیث کا ذخیرہ ہے. انہوں نے احادیث صحابہ کرام پر مرتب کی ہے. سب سے پہلے خلفائے اربعہ کی حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد پھر حروف غالباً عشر مبشرہ ہے، اور اس کے بعد پھر حروف تہجی کی بنیاد پر احادیث ذکر کی ہے. یہ پہلا طریقہ ہے کہ مسانید پر کتاب لکھے. دوسرا طریقہ یہ کہ ابواب فقہیہ پر یا اس کے علاوہ ابواب پر تصنیف کرے. اور ابواب فقہیہ پر کتاب لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر باب میں وہ احادیث ذکر کرے جس میں اس حکم کے بارے میں اثباتاً یا نفعاً دلالت موجود ہو. مثلا رفع دین کے بارے میں ہے، یا قراءت خلف الامام کے بارے میں ہے، یا امین بالجہر کے بارے میں، اور باب قائم کرے. اس کے تحت جو احادیث اس کے اس بات پر دلالت کرتے ہیں وہ حدیث ذکر کرے، اور اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ذکر کرے جو اس کے نفی پر دلالت کرتے ہیں. تو یہ جو ترتیب ہے یہ ابواب فقہیہ پر مرتب ہوتی ہے. عموماً جو سنن اربعہ ہے یا سیاستہ جو کتابیں ہیں یہ حروف ابواب فقہیہ پر مرتب ہے. پھر کتاب الطہارت، پھر کتاب الصلاۃ، پھر حج، پھر اسی طرح وصیت اور میراث تک کے ابواب ہے. پھر اسی طرح ابواب فضائل کی جو ہے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اور غیبت کے بارے میں، اور حسد کے بارے میں، اور حفظ اللسان کے بارے میں، اس طرح کے عنوانات قائم کر کے اور اس کے تحت احادیث جمع کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ابواب فقہیہ پر، یا اس کے علاوہ ابواب پر کوئی مرتب کرے، مثلا جو ربیعت سے متعلق ہو. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جو یہ طریقہ اختیار کرے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ صرف صحیح حدیث جمع کرے یا صرف حسن حدیث جمع کرے، کیونکہ یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احکامات میں صحیح اور حسن حدیث سے اس سے احکام ثابت ہوتا ہے، اور جو ضعیف حدیث سے اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ اولا ہے کہ وہ صحیح اور حسن حدیث جمع کرے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ضعیف حدیث بھی ذکر کرنے کے فوائد ہیں. بعض مرتبہ ضعیف حدیث وہ ذکر کر دیتے ہیں اور اس کی دوسری جگہ اور طرق بھی سامنے آ جاتے ہیں، تو جو آگے استفادہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس سے بھی استفادہ کر سکتا ہے. فرماتے کہ اگر تمام کو اکٹھے کرے تو پھر ضعیف کی علت بیان کرنی چاہیے. بہتر یہ ہے کہ جب وہ تمام قسم کی حدیث جمع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ حکم بھی ساتھ لگائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. جیسے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ ہر حدیث کے بعد ذکر کرتے ہیں ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث ضعیف، ھذا حدیث حسن یا غریب، یا اس کے علاوہ الفاظ ذکر کرتے ہیں. تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ابواب فقہیہ پر کتاب مرتب کرے، چونکہ اس میں مؤلف کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اگلے جو استفادہ کرنے والا ہے، قاری ہے، اس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس باب میں ان احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے. تو اب ایسے موقع پر ان احادیث کو ذکر کرنا چاہیے جن سے اس باب میں استدلال بھی ہو سکتا ہے. تیسرا طریقہ حدیث پر کتاب لکھنے کا یہ ہے، او تصنیفہ علی العلل فیذکر المتن وطرقہ وبیان اختلاف نقلتہ والاحسن ان یرتبها علی الابواب لیسہل تناولها. اور یہ کہ یہ محدث کتاب لکھے گا علل پر، تو اس کا طریقہ یہ کہ وہ متن ذکر کرتا ہے اور اس کے طرق ذکر کرتے ہیں، اور اس میں جو روات کے اختلاف ہے اس کو بیان کر دیتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ابواب پر مرتب کرے تاکہ اس سے بھی استفادہ آسان ہو. بعض مرتبہ جو محدث ہوتا ہے اس کے پیش نظر یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا کہ اس سے ان حدیث میں ان ابواب میں استدلال کیا جاتا ہے، بلکہ وہ ان کے پیش نظر محدثانہ نقطہ نظر سے حدیث کو اکٹھے کرنا ہوتا ہے. وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں علت ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، اور تاکہ جو لوگ ہیں اس سے بچے، اور یا لوگوں کے پیش نظر وہ باتیں ہوں. تو اگر اس قسم کی حدیث اکٹھے کرے، اس مقصد کے لیے حدیث اکٹھی کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ابواب پر مرتب کرے. اس سلسلے میں ہم کتاب دیکھ سکتے ہیں سنن دارقطنی. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علل کے ماہر ہیں، اور انہوں نے اکثر اور بیشتر کتابیں وہ علل پہ لکھی ہے. تو انہوں نے سنن دارقطنی لکھی ہے اور ابواب پر مرتب کیا ہے انہوں نے، اور ہر باب میں وہ حدیث ذکر کرتے ہیں اور
اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے استدلال کرنا ہوتا ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی علت بیان کرے، ان کے ذوف بیان کرے، تاکہ جو محدثین اور فقہا اس سے استدلال کرتے ہیں وہ ان باتوں کو پیش نظر رکھیں۔ تو اس لیے بعض مرتبہ جو سنن دارقطنی ہے ہمارے ذہن میں اس کتاب کے لکھنے کا منہج و مقصد نہیں ہوتا، تو ہم اس سے اس ایسے انداز میں استدلال کرتے ہیں جس طرح سنن ترمذی سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے سنن ترمذی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو ان کے پیش نظر ان حدیث سے استدلال کرنا ہے، ان کے پیش نظر ان حدیث سے استدلال کا جواز بنتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ سنن دارقطنی اس مقصد کے لیے نہیں لکھی، بلکہ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ ان حدیث سے سنن میں مسائل میں استدلال کیا جاتا ہے لیکن یہ ضعیف ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے پوری کتاب یعنی اس کا جو پس منظر ہے اور اس کا جو منہج ہے بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام شیخ عبد الفتاح بغداد صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے، السنت و مدلولها الشرعی و تعریف بکتاب السنن للدارقطنی، کہ سنت کا معنی کیا ہے اور سنت کا مدلول کیا ہے، اور سنت جو سنن دارقطنی اس کا تعارف۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ کے پیش نظر سنن دارقطنی میں یہ تھا کہ وہ ان حدیث کی علل بیان کرے، لہٰذا ان سے ڈائریکٹ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ اس حدیث کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ نے سنن میں ذکر کیا ہے۔ تو سنن میں، جبکہ ہم ترمذی رحمۃ اللہ کے ہاں یہ ذکر کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث اس لیے حجت ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے سنن میں ذکر کیا ہے، لیکن دارقطنی میں اس قسم کا حوالہ درست نہیں بیٹھے گا، کیونکہ ان کے پیش نظر اس کا ذوق بیان کرنا ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری بھی نہیں ہے کہ جو حدیث سنن دارقطنی میں ہو وہ سب کے سب ضعیف ہو، بعض صحیح حدیث بھی اس میں ہیں، لیکن ان کے جو طرز لکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان حدیث میں ضعف ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ان احادیث کو حروف تہجی پر مرتب کرنا چاہیے، ابواب فقہیہ پر مرتب کرنا چاہیے، تو یہ اس کا واقعی بہت فائدہ ہے۔ آپ سیاستہ بھی دیکھ لیں، جو حدیث کی کتاب سیاستہ ہے وہ اس لیے مقبول ہے کہ وہ حروف تہجی پر ابواب فقہیہ پر مرتب ہے، کیونکہ اس میں استدلال فقہی ابواب میں اس میں استدلال آدمی کر سکتا ہے اور ان سے استفادہ آدمی آسانی سے کر سکتا ہے، اور ان حدیث کو جلدی سے تلاش بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بنسبت جو اطراف میں لکھی گئی ہے یا مسانید پر لکھی گئی ہے، اس وجہ سے وہ پڑھائی نہیں جاتی اور درس میں بھی داخل نصاب نہیں ہے۔ چوتھا طریقہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ اطراف پر کتاب لکھے، او یجمع علی الاطراف فیذکر طرف الحدیث الدال علی بقیتہ ویجمع اسانیدہ اما مستوعبا و اما متقیدا بکتب مخصوصۃ، اور یا یہ کہ اطراف پر کتاب مرتب کرے، مثلا ایک حدیث کا ٹکڑا نقل کرے جو باقی حدیث پر دلالت کرے، اور پھر اس کے حدیث کو جمع کرے یا تو تمام کے تمام اور یا کسی مخصوص کتاب کو کی قید لگا کر۔ اطراف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث کے اطراف ہے، جیسے شروع کا ٹکڑا ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، پوری حدیث تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، یہ بہت لمبی حدیث ہے، لیکن ہم اگر اس کا طرف نقل کریں تو ہم اس طرح کہیں گے انما الاعمال بالنیات۔ تو اور پھر آگے ہم اس کی تخریج کریں کہ یہ حدیث فلاں جگہ میں، فلاں جگہ میں، فلاں جگہ میں ہے، اور اسی طرح پھر دوسری جو حدیث ہے الایمان بضع و 70 شعبۃ، تو اس میں الایمان یہ بھی الف سے شروع ہونے والی حدیث ہے۔ اسی طرح کلمتان حبیبتان یہ کاف سے شروع ہونے والی حدیث ہے۔ تو ان احادیث کو اطراف پر بھی مرتب کرے اور پھر ان اطراف کو حروف معجم کی بنیاد پر بھی رکھے، تو اس کو کہتے ہیں اطراف پر حدیث کو مرتب کرنا، کتاب کو مرتب کرنا۔ پھر یہ جو اطراف پر احادیث کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تمام احادیث کو اکٹھا کرنا پیش نظر ہوتا ہے، اور یا کسی مخصوص کتاب کے ساتھ قید لگاتے ہیں۔ تمام احادیث پر جو کتابیں لکھی گئی ہے اس میں جمع الجوامع ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے تمام احادیث کی کتابوں سے حدیث اکٹھی کی اور کو حروف تہجی پر مرتب کیا ہے۔ اور جو مخصوص کتابوں سے مقید کتابیں ہیں ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں تحفۃ الاشراف، یہ علامہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے سیاستہ کے احادیث اطراف پر مرتب کیے ہیں۔
وہ احادیث جو پہ الف سے شروع ہوتے ہیں اور پھر سامنے ذکر کرتے کہ یہ ترمذی میں فلاں جگہ میں، بخاری شریف میں فلاں جگہ میں. تو اس طرح یہ بھی بہت عمدہ کتاب ہے جو انہوں نے لکھی اور الحمدللہ یہ کئی جلدوں میں چھپی ہے. بہرحال آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی حدیث میں کتاب لکھ رہا ہے تو اس کے طریقے کو پوری طریقے سے جان لے اور اس طریقے پر وہ کتاب لکھے، اور اس طریقے میں جو اس کے آداب ہے اس کا خیال اس کو رکھنا چاہیے.